دعوت خطاب دے رہا ہوں دریا خان بکھر سے تشریف لائے ہوئے اشاعت التوحید و سنہ کے مایہ ناز مناظر اسلام حضرت مولانا عبداللہ راشد صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ مناظر اسلام حضرت مولانا عبداللہ راشد صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين او كما قال عليه الصلاة والسلام اپنے مرکز سے ہٹو گے تو کچل جاؤ گے، اپنے مرکز سے ہٹو گے تو کچل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب، دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب، ان کی حقیقت پہ پہنچو گے تو لرز جاؤ گے۔ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ اپنی مٹی سے مراد اکابرین اشاعت التوحید و سنہ کے نظریات۔ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ گرامی قدر، سٹیج کے اوپر ہماری جماعت کے بڑے بڑے شیوخ، اکابرین اور نامور خطبائے کرام تشریف فرما ہے۔ معذرت سے گزارے یہ ہے کہ میں کوئی خطیب آدمی نہیں ہوں، طالب علموں کو سبق پڑھانے والا طالب علموں کا ایک خادم ہوں، لیکن مجبوری نے آپ کے سامنے مجھے کھڑا کیا ہے۔ شاید آپ میری بات کو توجہ سے سنیں گے تو جو بات آج آپ انتظار کر رہے ہیں وہ شاید میری گفتگو میں آپ کو مل جائے۔ گرامی قدر، سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 4 جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ الحمدللہ ہماری جماعت کے اکابرین اشاعت التوحید و سنہ انعام یافتہ 4تھی جماعت صالحین کی جماعت میں شامل ہیں۔ ہمارے اکابرین، میری مراد استاد المشائخ، رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ، ولی کامل حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، محدث عظیم حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا قاضی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد طاہر پنپیری رحمت اللہ علیہ، شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر بندیالوی رحمت اللہ علیہ،
اور استاد المناظرین شیخ التفسیر حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور ہماری جماعت کے دیگر اکابرین، گرامی قدر ہمارے یہ اکابرین اللہ کے سچے ولی تھے، حقیقی متقی تھے، علم کے باہر عمیق تھے، قرآن کا علم ہو، تفسیر کا علم ہو یا اصول تفسیر کا، حدیث کا علم ہو یا اصول حدیث کا، فقہ کا علم ہو یا اصول فقہ کا، منقولیات کا علم ہو یا معقولیات کا، ہمارے اکابرین تمام علوم کے اندر مہارت کاملہ رکھتے تھے، اور ہمیں اپنے اکابرین کے اوپر مکمل اعتماد ہے کہ ہمارے اکابرین نے قرآن و سنت کو ٹھیک ٹھیک سمجھا ہے اور ٹھیک ٹھیک ہم تک پہنچایا ہے۔ اب ایک آواز لگائی جا رہی ہے کہ ہمیں غلام اللہ نہیں چاہیے، ہمیں کتاب اللہ چاہیے۔ گرامی قدر نوجوانوں، میری اس بات کو اپنی دل کی تختی کے اوپر لکھ لو، ہم اپنے اکابرین کو کتاب اللہ ہرگز ہرگز نہیں سمجھتے، لیکن کتاب اللہ کو سمجھنے والے رجال اللہ ضرور سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اکابر کے لفظ سے اتنی چڑ ہے، اکابر کا لفظ آ جائے سمجھتے ہیں شرک ہو گیا۔ نوجوانوں، اگر اکابر صاحب علم ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، ان کے راستے پہ چلنا، ان کی اتباع کرنا قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ چند حوالہ جات اس بات پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ یوسف، ابھی آپ بیان سن رہے تھے، یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کیا کہا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اپنے آبا کے مذہب کی اتباع کرتا ہوں، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب کی اتباع کرتا ہوں۔ ذرا پہلے پارے میں آ جائیے، سورہ بقرہ میں جب یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت کا وقت قریب آیا اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ بیٹوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، ابا ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے اور تیرے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہی الہ ہے۔ نوجوانوں توجہ کرنا، اگر آبا کا نام لینا شرک ہوتا سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ضرور منع فرماتے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں بیٹوں کی اس بات کو بطور مدح کے کبھی بھی ذکر نہ فرماتے۔ سورہ نساء میں آ جائیے، سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو آدمی قرآنی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر چلے، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ مومنین کون ہیں؟ اکابرین امت ہیں، سب سے پہلے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ہر دور کے صاحب علم اور ہدایت یافتہ اکابرین امت اس مومنین میں داخل ہے۔
چوتھا حوالہ ذرا سورۃ فاتحہ میں آ جائیے. ہر نمازی نماز کے اندر کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجئے. صراط مستقیم کیا ہے؟ خالق نے خود وضاحت فرما دی. صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کی راہ جن کے اوپر آپ نے انعام فرمایا. وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. گرامی قدر، بے شک قرآن سراپا ہدایت ہے، لا ریب کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. لیکن سورۃ فاتحہ کا انداز بتا رہا ہے. قرآن پاک کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں سمجھنا، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں سمجھنا، اپنی منمانی عقل کے مطابق نہیں سمجھنا، بلکہ قرآن کو انعام یافتہ چار جماعتوں کی طرح سمجھنا ہے. گرامی قدر، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ نظریہ جو اللہ کے پیغمبر سے نہیں ملتا، صدیقین اور صحابہ سے نہیں ملتا، شہداء امت سے نہیں ملتا، سلف صالحین سے نہیں ملتا، وہ عقیدہ کبھی سچا ہو سکتا نہیں. بے شک کوئی محرف قرآن میں تعریف کر کے قرآنی آیات کو اپنے غلط نظریے کے اوپر فٹ کرتا رہے، لیکن وہ عقیدہ صراط مستقیم ہو سکتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں بھیجی ہیں. ایک کتب اللہ، آسمانی کتابیں، دوسرا رجال اللہ. کتب اللہ، آسمانی کتابیں تھوڑی بھیجی ہیں، رجال اللہ زیادہ بھیجے ہیں، کیونکہ اللہ کی آسمانی کتابوں کی بنسبت رجال اللہ کی ضرورت زیادہ تھی. اب کچھ لوگوں نے یہ آواز لگا رکھی ہے، ہم نے قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھنا ہے. گرامی قدر، ذرا میری بات پہ توجہ کرنا. اسلام کی تاریخ بتاتی ہے جب کبھی لوگوں نے قرآن کو سلف صالحین سے ہٹ کر سمجھا، اپنی خواہشات کے مطابق سمجھا، اپنی مرضی کے مطابق سمجھا، وہ گمراہیوں کے گڑھوں کے اندر جا گرے. دوسری صدی ہجری میں جہم بن صفوان، اس نے صحابہ کو چھوڑا، تابعین کو چھوڑا، اپنی مرضی کے مطابق قرآن کو سمجھنے لگا. ایسا گمراہ ہوا، ایک مستقل فرقے کی اس نے بنیاد رکھی جس کو فرقہ جہمیہ کہا جاتا ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس فرقے کا رد کرتے ہوئے باقاعدہ باب قائم کیا، باب الرد علی الجہمیہ. شاید اسی وجہ سے عقل پرستوں کا، منکرین حدیث کا سب سے پہلا حملہ بخاری شریف کے اوپر ہوتا ہے. اور اسی طرح دوسری صدی ہجری میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی درس میں شریک ہونے والا فاصل بن عطا، اس نے صحابہ کے رستے کو چھوڑا، تابعین کے رستے کو چھوڑا، اپنے استاد سے اختلاف کر کے حلقہ درس کو چھوڑ کر چلا گیا اور قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھنے لگا. ایسا گمراہ ہوا، اس نے بھی ایک مستقل فرقے کی بنیاد رکھی جسے معتزلہ کہا جاتا ہے. اور یہ لوگ اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہتے تھے.
اور پھر اس معتزلہ یہ فرقہ ایک جگہ پہ قائم نہیں رہ سکا، اس سے مختلف شاخیں پیدا ہوئی، مشبہہ پیدا ہوئے، معطلہ پیدا ہوئے، جبریہ پیدا ہوئے، مرجئہ پیدا ہوئے، اور پھر دوستو 13ویں صدی ہجری کے اندر ہندوستان کی سرزمین پر انگریز کے اشاروں پر سلف صالحین کو چھوڑ کر، اکابرین امت کے رستے کو چھوڑ کر عقل پرستی کی بنیاد رکھنے والا سر سید احمد خان ہے، اور اس نے دو کام کیے۔ سن 1877 میں علی گڑھ مسلم کالج کی بنیاد رکھی، دوسرا کام یہ کیا سلف صالحین کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق قرآن پاک کی تفسیر لکھی، جس میں معجزات کا انکار کیا، جنات کے وجود کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا، اور بھی بہت ساری چیزوں کا انکار کیا۔ گرامی قدر، پھر سر سید احمد خان کے بعد مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں سر سید احمد خان کے پیروکار پیدا ہوئے۔ ایک نام عبداللہ چکڑالوی کا ہے، جو ضلع گوردسپور موضع چکڑالہ کے اندر پیدا ہوا، اور اس نے حدیث کو شرک فی القرآن کہہ کر حدیث کے ماننے سے انکار کر دیا، اور اپنی ایک جماعت بنائی، جس جماعت کا نام اہل الذکر والقرآن رکھا، اور بھی بہت سارے آئے۔ عنایت اللہ مشرقی پیدا ہوا، نیاز فتح پوری پیدا ہوا، حافظ اسلم جراد پوری پیدا ہوا، اور پھر ماضی قریب میں ملتان کے اندر ابو الخیر استی پیدا ہوا، کراچی میں تمنا اماتی پیدا ہوا، اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی پیدا ہوا، اور زمانہ حال میں مرزا محمد علی جہلمی، جاوید قامتی۔ دوستو، نوجوانوں، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے سلف کے راستے کو چھوڑا، اکابرین کے راستے کو چھوڑا، اور گمراہ کن نظریات اسلام کے اندر پیدا کیے۔ اب اگلی بات کو ذرا توجہ سے سننا۔ اس دور میں بعض لوگ نام اشاعت التوحید و سنہ کا لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ابو الخیر استی ملتانی، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی تمنا اماتی سے متاثر ہو کر ان کے گمراہ کن نظریات کو مسلمانوں میں بالخصوص اہل توحید میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ چند ایک کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ لوگ ان کی گمراہیوں سے بچ کر رہے۔ مظفر گڑھ میں مولوی عثمان حیدری، جو ابو الخیر استی ملتانی کی کتابوں سے متاثر ہو کر اسلام کے متفق عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے، اور جنوبی پنجاب میں پورے زور و شور سے اس عقیدے کو بیان کر رہا ہے۔ اور افسوس یہ ہے بعض علماء کے ان کے ساتھ خفیہ تعلقات ہیں، انشاءاللہ وقت آنے پر ان کا پردہ بھی چاک کیا جائے گا۔ اسی طرح مولوی شبیر سیالوی، آپ ملتان معتزلہ کی طرح شفاعت کا منکر ہے، اور اپنے بیانات میں شفاعت کا واضح انکار کرتا ہے۔ اور مولوی یحییٰ فاروقی، مولوی جلیل ملتانی کی حقیقت تو کھل کر سب کے سامنے آ گئی ہے۔ ایسے مسئلے کا انکار کیا جو قرآن کی نص سے قطعی سے ثابت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی جادو کے اثر کا انکار کر لیا۔ گرامی قدر، افسوس اس بات پہ ہے ہماری جماعت کے نام لیوا سٹیج کے اوپر یہ مسئلہ بیان کیا جائے
اور پھر بھی وہ ضلع ملتان کا ذمہ دار رہے. اور دوستو یہ لوگ اور بھی گمراہ کن نظریات کو پھیلا رہے ہیں. کہیں اصال ثواب کا انکار ہے، کہیں خروج دجال کا انکار ہے، کہیں خلیفۃ المسلمین حضرت مہدی کی آمد کا انکار ہے. اور درے پردہ بڑے بڑے لوگ ہیں. اور کہیں جمعہ کی سنتوں کا انکار ہے، کہیں جنات کے وجود کا انکار ہے. نوجوانوں، ان گمراہ کن نظریات کا اکابرین اشاعت التوحید و سنہ سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے موجودہ اکابرین، موجودہ علماء کرام سے بھی ان گمراہ کن نظریات کا قطعی طور پر تعلق نہیں ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں اکابرین اشاعت کے نظریات کا نام نہ لیا جائے تاکہ ہماری راہ ہموار ہو جائے. اور اس زمانہ کے معتزلہ کا سب سے بڑا مسئلہ انکار جادو ہے، جس کو ہر سٹیج کے اوپر بیان کرنا فرض سمجھتے ہیں، اور قائلین کے اوپر کفر کے فتوے لگا کر پوری امت کو کافر قرار دے رہے ہیں. دوستو، پوری امت جادو کے بے اذن اللہ اثر کی قائل ہے. اہل سنت والجماعت کے تمام فقہاء، اہل سنت والجماعت کے تمام مفسرین، تمام محدثین جادو کے اثر بے اذن اللہ کے قائل ہیں. اور آج کے اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے میں آپ کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جادو کا انکار کہاں سے ہوا ہے. سب سے پہلے دوسری صدی ہجری میں معتزلہ نے انکار کیا، اور پھر ہندوستان میں منکر حدیث عبداللہ چکڑالوی نے سب سے پہلے جادو کے اثر کا انکار کیا. کلکتہ میں المصباح کے نام سے ایک اخبار چھپتا تھا. 24 جنوری سن 1902 کے اندر عبداللہ چکڑالوی کا اس اخبار کے اندر مضمون چھپا، اور اس مضمون کے اندر جادو کے اثر کا انکار کیا گیا. نوجوانوں، اب ایک طرف جادو کے انکار کے سلسلے میں معتزلہ ہیں، منکرین حدیث ہیں، دوسری طرف اللہ کی کتاب ہے، احادیث صحیحہ ہے، پوری امت ہے، اور اکابرین اشاعت التوحید و سنہ ہے. اس مختصر وقت میں صرف ایک بات، ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کے اندر جادو کے اثر کے ثبوت پر قرآن پاک کی ایسی صریح نص موجود ہے جس میں کسی قسم کا بھی ابہام نہیں ہے. سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا ما انتم ملقون، جو کوئی ڈالنا چاہتے ہو ڈالو. توجہ کرنا، آگے قرآن پاک کے کیا لفظ ہیں؟ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی، رسیاں ڈالی. يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آنے لگا، مِنْ سِحْرِهِمْ، ان کے جادو کی وجہ سے. یہاں پارے کی بات نہیں ہے، یہاں دھاگوں کی بات نہیں ہے، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعیٰ، کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ رہی ہے. اب توجہ کرنا، اگر پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر نہ ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ساکت نظر آتی، دوڑتی ہوئی کبھی بھی نظر نہ آتی. اتنی صریح نص کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی جادو کے اثر کا انکار کیا جا رہا ہے.
اور پھر علم ان کے پاس کتنا ہے. غلطیاں نکالنا ہمارا مزاج نہیں ہے، لیکن علاج بالمثل کے طور پر عرض کرتا ہو. بڑے بڑے اپنے آپ کو مفسر کہلانے والے، مناظر بننے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ من سحرہم تسعی کے متعلق ہے. یہ بہت بڑی جہالت ہے. نحو کا مسلم قانون ہے کہ انا کا ما بعد ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا. من سحرہم انہا تسعی اور من سحرہم کے درمیان انا موجود ہے. انا یہ عمل تسعی کو من سحرہم کے اندر نہیں کرنے دیتا. اتنی بڑی جہالت. جو لوگ اکابرین کے رستوں کو چھوڑتے ہیں پھر بھی وہ عربی قوانین کا بھی خیال نہیں کرتے. دوستو بس اپنی بات ختم کرنے والا ہوں. یہ لوگ قرآنی آیات میں تعریف کر کے اپنی مرضی کا مطلب نکال کر عوام کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں کہ قرآن کی کئی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. یہ سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے. آج 13 فروری سن 2022 گجرات کی سرزمین پر جمعیت اشاعت التوحید و سنت و نوجوانان توحید و سنت کے اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے ان تمام منکرین حدیث کو، تمام محرفین قرآن کو چیلنج کیا جاتا ہے. اگر جرأت ہے میدان مناظرہ کے اندر آ جاؤ. للکار ہے حق کی للکار ہے. پڑھو للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. نظریہ اشاعت التوحید و سنت. گزارے یہ ہے کہ ہمارے نام کے نعرے نہیں لگانے چاہیے، پھر ہم چڑھ جاتے ہیں، پھر نیچے بھی نہیں اترتے. اور یہ بھی شرط نہیں مناظرہ کرنے والا فلاں ہو فلاں نہ ہو، کوئی بھی ہو. 3 باتیں ہیں: عربی عبارت آتی ہو، اصول تفسیر سے واقفیت ہو، جرح و تعدیل کے اصول سے بھی واقفیت ہو. آسان حل بتاتا ہوں. اگر مناظرہ کی ہمت نہ ہو اور انشاءاللہ نہیں ہوگی، آسان حل بتاتا ہوں. سوشل میڈیا کے اوپر صرف ایک کلپ جاری کر دو جس میں قرآن پاک کی صرف ایک آیت صحیح تفسیر کے ساتھ پیش کر دو. تفسیر ہو اللہ کے نبی کی حدیث سے، صحابی سے، تابعی سے، تبع تابعی سے، اور انشاءاللہ یہ جرأت بھی نہیں ہوگی. اور میں اہل توحید کو سوشل میڈیا کی وساطت سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ منکرین جادو معتزلہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی قرآن کی ایک آیت نبی کی تفسیر سے، صحابی کی تفسیر سے، تابعی کی تفسیر سے، تبع تابعی کی تفسیر سے پیش نہ کر سکیں، سمجھو یہ وہی لوگ ہیں اکابرین امت کو چھوڑنے والے، سر سید احمد خان کے نقش قدم کے اوپر چلنے والے. اور گرامی قدر، آج کے اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے میں نوجوانان توحید و سنت کے جرنیلوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اگر یہ نوجوانان توحید و سنت کے جرنیل نہ ہوتے، لوگ کچھ جماعت کو اور طرف لے جانا چاہتے تھے.
نعرہ تکبیر! اب راج کرے گی، اب راج کرے گی میری جان جوانی. ایک چڑھتا سورج، سورج کی کرنیں، کرنوں کی مالا، نہ جھکنے والی نہ بکنے والی. اب راج کرے گی، اب راج کرے گی. گرامی قدر، اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اکابرین اشاعت التوحید و سنہ کے نظریات قرآن و سنت کے مطابق ہیں. سب کہیں اکابرین اشاعت التوحید و سنہ کے نظریات قرآن و سنت کے مطابق ہیں، قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں. تو پھر آپ سے ایک وعدہ لیتا ہوں، آج کے بعد جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے سٹیج پر اگر کوئی خطیب اکابرین اشاعت التوحید و سنہ کے نظریات کو چھوڑ کر اپنا نظریہ بیان کرے، اس کو فوراً سٹیج کے اوپر روکنا چاہیے. اور پتہ چل جائے گا کہ اکابرین اشاعت التوحید و سنہ کے حقیقی وارث کون ہیں. اور آخر میں بس ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اٹھ مسلم کیوں دلگیر ہے تو، اٹھ مسلم کیوں دلگیر ہے تو، کیوں غم کی بنا تصویر ہے تو، اغیار ہے خاک اکسیر ہے تو، تدبیر ہے وہ تقدیر ہے تو. جب آدمی ہمت کرتا ہے ہر بگڑا کام سنورتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ایک بات اور بھی سنا دوں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. اب تلک تو ہر ایک ستم کو، اب تلک تو ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے. اٹھی جو اب کوئی اینٹ ہم پر تو اس کا پتھر جواب ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ 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 ہمارے اکابرین، ہم ان کو اکابرین سمجھتے ہیں. ہمارے اکابرین بہت ہی شفیق ہیں، بہت ہی مہربان ہیں. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. اب اگلے آخری شعر پہ توجہ کرنا، آخری شعر پہ توجہ کرنا. اب تلک تو ہر ایک ادا کو، اب تلک تو ہر ایک ادا کو، ہر ایک ستم کو، اب تلک تو ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے. اٹھی جو اب کوئی اینٹ ہم پر تو اس کا پتھر جواب ہوگا. ماشاءاللہ بہت خوب.